انا اعطیناک الکوثر، اس کو آج ہم ذرا ایک مختلف زاویے سے دیکھیں گے، یعنی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ اس میں اللہ جل وعلا نے کیسے ارشاد فرمایا۔ لیکن اس سے قبل اس کے شان نزول پر کلام کرنا ضروری ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی۔ اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا، مفسرین کی مختلف آراء ہیں، جمہور مفسرین کی آراء کی روشنی میں کلام کروں گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، صحیح مسلم اور مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کی روشنی میں جن مفسرین نے کہا کہ یہ مدنی صورت ہے، اس مائنارٹی اپینین کو چھوڑ کر میجارٹی اپینین اور جمہور مفسرین کی آراء کی روشنی میں اس پر کلام کروں گا۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے، بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے قبل بھی آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پردہ فرما جاتی ہیں، اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور ابو طالب جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، زندگی کے ہر مرحلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے وطن سے اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 بچے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے جو ہیں ان کا نام جناب قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر ان کے بعد سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر جناب عبداللہ، اور جناب قاسم اور عبداللہ یہ طیب و طاہر جو نام ہے یہ انہی کے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 4 بیٹے ہیں، عبداللہ، قاسم اور پھر طیب و طاہر۔ طیب و طاہر یہ انہی کے نام ہیں۔ ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے وہ بھی جناب قاسم کے حوالے سے۔ تو پھر ام کلثوم ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور مدنی دور کے آخر میں سیدہ ماریہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کس قسم کی مصیبتوں کا سامنا کیا، کس قسم کی تکالیف کا سامنا کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب قاسم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اس قدر پریشان ہو، تکلیف میں ہو، تو اکثر انسان گھر جاتا ہے، اپنی فیملی سے بات کرتا ہے، اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ان کے انتقال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ مکہ المکرمہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، حضور کا نیبر تھا۔ جس طرح آج ہمارے پاکستان میں گھر ہوتے ہیں، یہ بنگلوز اور کوٹھیاں وغیرہ نہیں، جو پرانے ہمارے گھر ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے گھر تھے۔ یعنی پہلے آپ کا صحن ہے سامنے، اور صحن کے پیچھے آپ کی لیونگ روم ہے یا آپ کی بیڈ روم ہے، اور بڑی تھن دیواریں ہوتی تھی، بڑی پتلی دیواریں ہوتی تھی۔ یعنی بیڈ روم میں بھی اگر کوئی کلام کیا جائے تو آپ کا پڑوسی آپ کی آواز کو سن لیتا تھا۔ اور پھر جو آپ کا صحن ہے، جس طرح یہاں پاکستان اور ہندوستان میں گھر ہوتے ہیں، ہمارے آج بھی آبائی علاقوں میں ویسے ہی گھر ہیں کہ پیچھے آپ کی بیڈ روم ہے اور بیڈ روم کے سامنے آپ کا صحن ہے، اور صحن پر جو ہے اوپر چھت نہیں ہوتی، یعنی اور آپ کا صحن ہی آپ کا گویا کہ آپ کی لیونگ روم ہے، وہیں آپ کھانا کھاتے ہیں، وہیں آپ فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہیں آپ گفتگو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ایسا تھا۔ لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کا گھر ایسا ہو اور آپ کی دیواریں بہت پتلی ہوں، بہت تھن دیواریں ہوں، اور آپ کی ہر آواز آپ کا پڑوسی سن رہا ہو، ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب، یعنی جس طرح صحابہ کے مختلف مقامات ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلتیں ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے۔ اسی طرح میرے آقا کے دشمنوں کے بھی ڈیفرنٹ رینکس ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا بدترین دشمن ہے وہ ابو لہب ہے۔ اب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان ہے، بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ لیکن بیٹے کا انتقال ہوتا ہے،
اور گھر سے آواز ابو لہب تک پہنچتی ہے، نیبر ہے، اس نے فوراً سن لیا۔ اب آپ غور کریں کہ جب انسان اس قدر تکلیف میں ہو، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداء راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ تکالیف، مصائب و آلام کا سامنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب والد بھی نہیں ہیں، زوجہ بھی نہیں ہیں، دادا کا انتقال ہو گیا، اور اب پہلے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب فوراً انسان اس وقت چاہتا ہے کہ کوئی رشتہ دار ہو، کوئی فیملی ممبر ہو، کوئی سہارا بنے، کوئی تسلی دے، کوئی آ کے کہے کہ میں آپ کا غم اور آپ کی پریشانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس وقت جب انسان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کوئی دوست ہو، کوئی اپنا ہو، کوئی محبت کا اظہار کرے، اس وقت جو اپنا ہے، جو بظاہر رشتہ دار ہے، ابو لہب ہے۔ اور ابو لہب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اعلان کر رہا ہے، ایک بچے کی موت کا جشن منا رہا ہے، علیہ باللہ۔ وہ کہہ رہا ہے قد بطر محمد اللین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ آج ابتر ہو گئے۔ اب ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسل کٹ گئی ہو، جس کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہو۔ یعنی ابو لہب اعلان کر رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ آج محمد ابتر ہو گیا، علیہ باللہ۔ اور ایک روایت کے مطابق عاص بن وائل نے بھی ایسے کہا، اور پھر ایک اور روایت میں کعب بن اشرف یہودی جو ہے وہ جب آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، الا ترى هذا الصبي المبتدر من قومه فانه يزعم انه خير منا، کہ کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا بیٹا هذا الصبي، ہمارا بیٹا منبتر کہتے ہیں وہ شخص جو علیحدہ ہو جائے، جو تہذیب سے علیحدہ ہو جائے، جو کٹ جائے، جو آئسولیٹ ہو جائے، کیا تم ہمارے اس آئسولیٹڈ بیٹے کو نہیں دیکھتے؟ هذا الصبي، ہمارے اس بچے کو نہیں دیکھتے؟ اب بچے تو نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے زائد ہے، 41-42 ایئرز اولڈ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے، جب لوگ کسی کی تعریف کریں تو خاندان کے بڑے بڑے بھی وہ 60-70 ایئرز اولڈ ہوں گے تو وہ بھی حضور کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارا یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے۔ 41-42 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، لیکن ابو لہب کہہ رہا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے ہمارا یہ بچہ، یہ دیکھو یہ منبتر ہے، یہ علیحدہ ہو گیا، یہ ڈیٹیچڈ ہو گیا، ہماری تہذیب کو چھوڑ دیا، ہمارے تمدن کو چھوڑ دیا، ہمارے دین کو چھوڑ دیا۔ یعنی ہر شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کلام کر رہا ہے۔ اور ابن جریر کی روایت میں اس میں بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیحدہ ہو گئے، ان کی نسل کٹ چکی ہے، اب یہ شاخ سوکھ چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہیں گے ان کا پیغام رہے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب ان کا کوئی جانشین نہیں ہے، اب ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے جو ان کے پیغام کو آگے پھیلائے گا۔ اب سوچیں کہ جب انسان چاہتا ہے کہ میرا کوئی فیملی ممبر میرا ساتھ دے، اس وقت وہی فیملی ممبرز ایک بچے کی موت پر جشن منا رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ محمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا، یہ علیحدہ ہو چکا، اس کی نسل کٹ چکی ہے، علیہ باللہ۔ جب ایسا کلام لوگ کر رہے ہیں اس وقت انسان کے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی تھی اس وقت۔ اس حالت میں اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ کو دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزلت علیہ سورۃ آنفا، کہ ابھی مجھ پر یہ ایک سورت نازل ہوئی، ایک سورت نازل ہوئی۔ اور یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم جب بھی نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت کریں تو اس لیے نہ کریں کہ یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، یعنی فوراً ہم پڑھ کے آگے گزر جائیں گے، اس لیے نہیں، یہ تصور باندھیں، یہ تخیل باندھیں کہ یہ وہ سورت ہے جس نے آقا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس لیے ہمارے اسپرچل ماسٹرز کہتے ہیں کہ جب بھی پریشانی لاحق ہو، جب بھی آپ کو تکلیف ہو، جب بھی آپ کا کوئی سہارا نہ ہو، کوئی آپ کا مددگار نہ ہو، تو اس وقت سورہ کوثر کی کثرت کریں، انا اعطیناک الکوثر، اور امیجن کریں، تصور کریں کہ اس سورت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خوش کر دیا تھا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے جو مجھے دنیا اور وما فیہا، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب یہ سورت ہے۔ وہ کیوں ہے کہ اللہ جل وعلا نے کلام فرمایا، ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟
الکوثر، یہ کا خطاب، اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا، یہ کلام شخصی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کلام کیا جا رہا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ جل وعلا خطاب فرماتا ہے اس میں امت کے لیے بھی بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، اور اس پر بھی تفصیل سے امام رازی رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے کہ اس سے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں پازیٹیوٹی کے لیسنز کیسے سیکھ سکتے ہیں، کہ ہم اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کیسے لا سکتے ہیں، اور دیگر علماء تفسیر نے بھی اس پر بہت تفصیل سے کلام کیا ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجیے اور ہم اپنے رویوں کو دیکھیں، اپنی اپروچ کو دیکھیں۔ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب ہمارے خلاف کوئی بندہ کلام کر رہا ہوتا ہے، ہماری تحقیر کر رہا ہوتا ہے، ہماری تذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے خلاف کلام کر رہا ہوتا ہے، یا اگر ہم کوئی بزنس شروع کرنا چاہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیں تو کہا جاتا ہے تو ناکام ہو جائے گا، تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ نیگیٹیوٹی ہماری زندگی میں، جس طرح اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، آپ نہیں جانتے، آپ انگلینڈ سے آئے ہیں، امریکہ میں موٹیویشنل لیکچرز آپ ڈیلیور کیا کریں، آپ یورپ میں یہ باتیں کیا کریں، یہاں تو سفارش چلتی ہے، یہاں تو کانٹیکٹس چلتے ہیں، یہاں تو جب تک آپ کے تعلقات اور روابط اور مراسم پولیٹیشنز کے ساتھ نہ ہوں، یا آپ کے پاس ریفرنسز نہ ہوں، یا آپ کے پاس کوئی پرچی نہ ہو، یا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ نہ ہو، تعلقات کچھ بڑے لوگوں سے نہ ہوں، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر میں نے یہ قدم اٹھایا، اگر اپنے کمفرٹ زون سے میں باہر نکلا اور ناکام ہو گیا تو زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، میرے رشتے دار کیا کہیں گے، یہ نیگیٹیوٹی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر کچھ اداس لوگوں کا ساتھ بھی ہوتا ہے، کچھ پریشان لوگوں کا، کیا کہتے ہیں تو نہیں کر سکتا، تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن آئیں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے کس طرح خطاب فرمایا، اللہ جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے خطاب فرمایا۔ اللہ جل وعلا نے بیٹے کی جدائی کا ذکر بھی نہیں کیا۔ یعنی ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم سب سے پہلے افسوس کرتے ہیں، بہت افسوس ہوا، بہت ہم آپ کے غم کے برابر کے شریک ہیں، ہم افسوس سے آغاز کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی سے آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جل وعلا نے بیٹے کی جدائی کا ذکر بھی نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اے میرے محبوب ہم نے تجھ سے کیا لے لیا، what we have taken from you. Allah Jalla wa'ala doesn't talk about that. He doesn't mention that. He mentions what I have given to you. He doesn't say anything about what he has taken from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah could have started with, oh beloved, we have deprived you from your son. You have been deprived from your son. آپ کا بیٹا لے لیا ہے، لینے کا ذکر نہیں کیا، دینے کا ذکر کیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے۔ یعنی دیکھیے کہ نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف اللہ جل وعلا، یہ پیغام ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے پازیٹیو میسیجز ہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ پر تنقید کرے، کہے کہ آپ ناکام ہیں، تو نکما ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، دیکھ لوگ تیرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور ابو لہب کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ آوازیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حضور کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسا اپیرنٹ سہارا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ جل وعلا نے اس اپیرنٹ سیناریو کو دیکھیے کس طرح پازیٹیوٹی میں تبدیل کیا۔ محبوب یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ کس چیز سے تجھے جدا کیا ہے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب یہ دیکھیے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، الکوثر عطا کیا ہے۔ اب ہماری زندگی میں جب بھی کوئی پرابلم ہو، آپ دیکھیں کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے رشتہ دار کون ہیں، آپ کی سوسائٹی، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں۔ جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی پرابلم آئے، پریشانی آئے، تو آپ کے دوست ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو یہ نہ بتائیں اب تو کامیاب نہیں ہو سکتا، آپ کے دوست ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو پازیٹیوٹی دیں، پازیٹیو میسیجز دیں۔ آپ کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ سوچیں کہ کس چیز سے مجھے محروم کیا گیا ہے، میں ایگزامز میں فیل ہو گیا ہوں، میں بزنس میں فیل ہو گیا ہوں، میں فلاں کام میں فیل ہو گیا ہوں۔ جب بھی فیلئر کا سامنا کرنا پڑے تو فوراً پازیٹیوٹی کی طرف آئیں، یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور یہ سبق کہاں سے حاصل کریں؟ انا اعطیناک الکوثر۔ ایک تو زبان پر انا اعطیناک الکوثر کی کثرت ہو، انا اعطیناک الکوثر پڑھتے رہیں، پھر سوچیں اللہ نے مجھے گھر دیا ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے فیملی دی ہے، جو چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں ان پر توجہ کریں، ان پر غور کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے موٹیویشنل لیڈر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو موٹیویشن ہمیں ملتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اور صرف سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں عقائد کی تعلیم دیتا ہے، فقہ کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے نزدیک قرآن کریم کے ذریعے ہم موٹیویشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم ہمارے جذبات اور ہماری ایموشنز کی بھی رہنمائی کرتا ہے، فقط عقائد نہیں ہے، فقط اصول دین نہیں ہے، فقط فقہ نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن دیکھیں، اور اللہ جل وعلا کے کلام سے میسج ہمیں کیا ملا کہ ہم نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں، پازیٹیوٹی تلاش کریں۔
اور پازیٹیوٹی تلاش کرنے کا طریقہ کار کیا. اور یہ مسلم بھی یہی کہتے ہیں, مسلمان بھی یہی کہتے ہیں, ہمارے اسلاف یہی کہتے ہیں. اگر آپ ہمارے اکابر اولیاء کو دیکھیں, فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تعلیمات کو دیکھیں, غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو دیکھیں, خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو دیکھیں, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھائے جاتے رہے تو یہ ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. ہم نے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا, لوگ ہمارے متعلق جو کچھ بھی کہیں ہم نے ان کی تنقید نہیں کرنی, نہ ہی ان سے جھگڑا کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے انا اعطیناک الکوثر, ہے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. یہ نہ سوچے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا اور اس کا بیسٹ استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں.